اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل کے تمام ممبران کو دنیا میں جہاں جہاں بھی مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں ان کا میرے پروگراموں کو سن رہے ہیں، لیکن ذرا پورے پروگرام سنا کریں آخر تک اور میری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، کامیاب بنائیں تب آپ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ جتنی آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اب میں منزل سے بہت تھوڑی دور ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے معاشرتی اقدار، اسلامی اقدار اور معاملات زندگی پہ کھل کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن پازیٹیو وے میں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنا پروگرام شروع کروں، جن حضرات نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، پروگرام اچھا لگے تو لائک کر دیں اس کو، اور پروگرام کو آخر تک سنیں تاکہ میرا مدعا آپ تک اچھی طرح پہنچ جائے اور آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں، پھر رات کے کسی حصے میں 10 بجے یا 9 بجے کے قریب جو انشاءاللہ میں دوسرا پروگرام کروں گا جو میڈیسن کے حوالے سے ہوگا۔ تو جناب علی، بلا کسی توقف کے آج جناب مردوں کی باری ہے، تو ہوشیار رہیے گا، ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا کہ آپ کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری اعتراض اور بہانہ جوئی کی ہے۔ بعض مردوں کو اعتراض کرنے اور عیب نکالنے کی بہت ہی عادت ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مسلسل بولتے رہتے ہیں، عورتوں سے بھی زیادہ بولتے ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں ان کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ ہی بول لیں، ہم بولتے ہی نہیں۔ مثلا فلاں چیز وہاں کیوں رکھ دی، فلاں چیز اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہے، یہاں پاجامہ کیوں پڑا ہے، یہاں گندگی کیوں ہے، کھانا تیار ہونے میں دیر کیوں ہوئی، کھانے میں نمک کم ہے، کتنی بار کہا ہے کہ چکھ کے دیکھ لیا کرو، فلاں چیز کیوں نہیں پکائی، آج سلاد کیوں نہیں بنایا، سالن میں ہرا دھنیا کیوں نہیں ڈالا، ہری مرچیں دسترخوان پر کیوں نہیں آئیں، گلدان کو یہاں سے ہٹاؤ، 1000 دفعہ کہا کہ ایشٹے کو میز پر رکھا کرو، آخر کتنی بار کہا جائے، کیسے کہا جائے، وغیرہ وغیرہ قسم کے یہ اعتراضات ہمارے مرد حضرات کی شان ہے۔ اور اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرد اس سلسلے میں اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ خود اپنے اور اپنے گھر والوں کا سکون و چین حرام کر دیتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کی خاطر شادی شدہ زندگی کے مقدس پیمان کو بھی متزلزل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کو گھر کے امور میں دخل دینے کا اور اچھا برا بنانے کا حق ہے، اور اس سے پہلے حصے میں خواتین کو نصیحتوں کے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے اس حق کو مانیں کہ اس کی دخل اندازیوں کے مقابلے میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، لیکن مرد جو کہ خاندان کا سرپرست اور مینیجر ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، سوجھ بوجھ اور تدبر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کیسا مینیجر ہے یہ کہ جس کو اپنے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن چلانی نہیں آتی ہے گھر کی، تو وہ باہر اپنے آفس میں کیسے ایڈمنسٹریشن چلاتا ہوگا۔ کسی شخص کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ گھر میں اس کا اخلاق کیسا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے آفس میں یا دفتر میں یا جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ اس کی عزت کتنی ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا کے اس کے اوپر آپ رحم ہی کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر گھر کے معاملات میں اور اس کے امور میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عاقلانہ اور صحیح طریقے سے اختیار کرے تاکہ اس کی بات مؤثر ثابت ہو۔ چونکہ مرد کو اتنی فرصت نہیں ہوتی، اسی لیے
صلاح اسی میں ہے کہ امور خانہ داری کا کل اختیار اپنی بیوی کے سپرد کر دے، اور اس سلسلے میں اس کے کچھ خاص نظریات ہوں تو صلاح و مشورے کے طور پر، نہ کہ زور زبردستی اور حکم کے طور پر، اپنی بیوی کو بتا دے، اور اس سے کہے کہ اس کی رائے اور نظریے کا بھی لحاظ رکھے۔ بیوی کو جب اپنے شوہر کے ذوق کا علم ہو جائے گا تو اگر وہ عقلمند اور مدبر ہے اور گھر اور زندگی سے دلچسپی رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے اپنے شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھے، اور گھر کی بعض امور میں شوہر کی رائے کو مناسب نہ سمجھے تو نہایت نرمیوں، ملائمت سے اور مناسب الفاظ میں اپنے شوہر سے اس کا ذکر کر دے۔ ایسی صورت میں مرد کا احترام باقی رہے گا اور اس کی شخصیت مجروح وہ نہیں ہوگی، اور ایک حد تک اس کی رائے مان بھی لی جائے گی، کیونکہ اکثر خواتین اس صورت میں مرد کی دخل اندازیوں کو تو قبول کر لیتی ہیں، لیکن اگر اعتراض کی شکل میں اور دائمی طور پر ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا نتیجہ برعکس نکلنے کا امکان ہے، کیونکہ بیوی آہستہ آہستہ شوہر کے مسلسل اعتراضات کی عادی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی۔ ایسی صورت میں شوہر کی شخصیت اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے اور اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ بجا اور اہم اعتراضات کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتی، اپنے دل میں سوچتی ہے کہ میں جو بھی کروں گی آخر اس پر اعتراض اور جھڑپ تو ہونی ہی ہے، لہذا کیا ضرورت ہے کہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کی زحمت اٹھائی جائے۔ اس کی عادات ہی اور اعتراضات کرنے اور عیب نکالنے کی ہے، جتنا کرے کرنے دو۔ رفتہ رفتہ گھرداری اور شوہر کے کاموں کی طرف سے سرد مہری برتنے لگتی ہے، اور بعض اوقات انتقام کی غرض سے اس کی طرح وہ بھی اعتراض اور عیب جوئی کرنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کا ماحول، جسے سکون و آرام کا مرکز ہونا چاہیے، دائمی کشمکش کا شکار ہو کر میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ گھر جہنم کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ Only because of you my all people، I means men۔ ممکن ہے بیوی مسلسل اعتراضات اور جھگڑوں سے اتنا تنگ آ جائے کہ ایسی زندگی پہ علیحدگی کو ترجیح دے اور شادی شدہ زندگی کے تانے بانے بکھر جائیں۔ بیوی خواہ اتنی ہی عاقل اور بردبار اور بالآخر مسلسل اعتراضات اور تحقیر سے تھک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص نے پولیس چوکی میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیوی 2 مہینے سے لڑ کر اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی ہے۔ اس شخص کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کے گھر کے کاموں میں میرا طریقہ پسند نہیں ہے، کھانا پکانے اور گھر کے انتظامات کے سلسلے میں ہمیشہ تحقیر کیا کرتا ہے، اس لیے میں اس کے گھر سے آ گئی ہوں۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ مرد کو یہ نقطہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ گھر کے امور کی تنظیم اور گھر کا انتظام عورت سے مخصوص ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کا کام مردوں کا ہے، عورتوں کا کام عورتوں کو رہنے دو۔ عورتوں کے کام میں بیچ میں گھس کے عورت بننے کی کوشش نہ کرو، آپ مرد ہو، مرد رہو۔ وہ ایک بے ارادہ مشین بن کر رہ جائے، بلکہ اس کو مکمل آزادی و اختیار دینا چاہیے تاکہ اپنے ذوق اور سلیقے کو بروئے کار لائے اور شوق و دلچسپی کے ساتھ امور خانہ داری کو انجام دے۔ یہ بات مصلحت سے بعید ہے کہ مرد اس سلسلے میں سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں اور بہانہ تراشیاں کریں، کیونکہ گھر کا سکون و چین اور باہمی میل محبت تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ اس طرح مرد ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتے، اسی طرح عورتیں بھی مختلف حالات سے گزرتی ہیں، کبھی خوش و مسرور اور مسکراتی ہوئی، کبھی غمگین اور افسردہ، کبھی بد مزاج اور غصے کی حالت میں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا گھر کے دشوار کاموں کے سبب بہت تھک گئی ہوں، بچوں کے شور و ہنگامے سے پریشان کر دیا ہو، کسی جان پہچان والے یا کسی ہمسائے کے تانے اور تیر و نشتر نے رنجیدہ کر دیا ہو، ساتھیوں کی غلط شان و شوکت اور چمک دمک سے متاثر ہو گئی ہوں۔ جی ہاں، اس قسم کے گوناگون حالات پیش آ سکتے ہیں جنہوں نے ان کی روح پر ایسا اثر ڈالا ہوتا ہے کہ پریشانی کی شدت نے انہیں بے حال کر دیا ہو اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتی ہیں۔ خواتین چونکہ لطیف، نازک احساسات
وہ جذبات کی مالک ہوتی ہیں۔ خوش نہیں ہو جائیے گا خواتین، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس لیے مردوں کے مقابلے میں ناگوار حادثات سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، اسی لیے دشواریوں کو برداشت کرنے کی ان میں تاب نہیں ہوتی اور فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن چیخنا چلانا بہت برا ہوتا ہے، پیار سے چیخ لیں بہت، یا اپنے دل میں من 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 کرتے رہیں۔ ایسے موقع پر انہیں کسی تسلی اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرمی اور ملائمت سے ان کے اعصاب کو سکون پہنچانا چاہیے۔ اس کام کے لیے شوہر سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان کی شریک زندگی، غمخوار اور محرم ترین انسان ہے۔ ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی مدد کریں اور اس کے پرمرزا اعصاب کو سکون پہنچائیں۔ تو میرے برادر عزیز، جب آپ گھر میں داخل ہوں اور اگر دیکھیں کہ آپ کی بیوی غصے میں ہے یا پریشان ہے، اس کی صورت بگڑی ہوئی ہے یا چہرہ اترا ہوا ہے، تو اس کے خلاف توقع حالت کو دیکھ کر اس کے حال زار پر رحم کھائیے۔ وہ رحم نہیں کہ جو کسی مسکین پہ کھایا جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کی جوجا محترمہ ہے، جوجا محترمہ۔ اگر ناراضگی یا پریشانی کے سبب اس نے آپ کو سلام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ سلام کر لیجئے، آپ کی عزت نہیں گھٹ جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی۔ آپ اسے چمٹا لیجئے، خوش ہو جائے گی، تھوڑا سا وہ جھجکے گی، اس کے بعد آپ کو سارا قصہ بیان کر دے گی۔ تو نرمی اور محبت سے اس سے بات کیجئے۔ ہر روز زیادہ سے زیادہ گرم جوشی اور محبت و مہربانی کا مظاہرہ کیجئے۔ ترش روئی اور غصے سے پرہیز کیجئے۔ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کیجئے۔ دھیان رکھیے کہ آپ کے منہ سے کوئی نامناسب یا سخت الفاظ نہ نکل جائے۔ مسخرہ پن کرنے سے اجتناب کیجئے کہ اس کے آگے ناچنا شروع کر دیں، ڈانس کرنا شروع کر دیں آتے جاتے، تو گھر کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ اگر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں اس کے اعصاب اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، پھر وہی بیوی ہوگی اور آپ سے پھر پیار سے پیش آئے گی اور آپ کے صبر پہ آپ کی تعریف کرے گی۔ یہ نہ کہیے کہ کیا ہو گیا، کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو۔ اگر آپ سے اپنا درد دل کہنا چاہے تو اس کی باتیں خوب توجہ سے سنیں اور اظہار افسوس کیجیے۔ ایسا ظاہر کیجیے گویا جو ناگوار واقعات پیش آئے ہیں ان سے آپ اس سے بھی زیادہ متاثر ہیں، اور اس کو دل بھر کے اپنی باتیں کہہ لینے دیجیے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جب وہ پرسکون حالت میں آ جائے تو ایک مہربان، سرپرست بلکہ ہمدرد شوہر کی مانند اس کی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے عقل و تدبر سے کوشش کیجیے۔ اس کو تسلی و تشفی دیجیے اور صبر و بردباری سے کام لینے کے لیے ہمت دلائیے۔ خوش گفتاری کے ساتھ نرم لہجے میں دلیل و ثبوت کے ذریعے زندگی کے ناگوار حادثات کو ناقابل اعتنا اور معمولی بتائیے۔ حوادث زمانہ کو برداشت کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور قابل علاج مسائل میں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیجیے۔ اگر آپ نے ذرا صبر و تحمل اور دانش مندی سے کام لیا تو بہت جلد پریشانی اور تشویش سے نجات مل جائے گی اور گھر دوبارہ جو ہے وہ خوبصورت اور پیارا پیارا ہو جائے گا بیوی کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے، اور آپ کی زندگی پہلے کی مانند بلکہ اور بہتر طریقے سے معمول پر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے وقتی غصے اور تند مزاجی کے مقابلے میں بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے کہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی نوبت آ جائے، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ سے کسی ایک یا دونوں کی ضد کے سبب طلاق و جدائی کا سبب بن جائے اور اس کی نوبت آ جائے۔ تو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، تو عیب تلاش نہ کیجیے اور تمام برائیوں اور نقائص سے مکمل طور پر پاک و منزہ ہو۔ عموماً ہر انسان میں طرح طرح کی خامیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی دبلا ہے تو کوئی بہت موٹا، کسی کی ناک بہت لمبی ہے تو کسی کا دہانہ بہت بڑا ہے، کسی کے دانت بڑے بڑے ہیں تو کسی کا رنگ کالا ہے، کوئی شرمیلا اور کمگو ہے میری طرح، اور کوئی بہت تیز ترار اور باتونی، کوئی گندا رہتا ہے، کوئی بدتمیز بے ادب ہے، کوئی مہمانداری کے آداب سے ناآشنا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی غصہ ور، کوئی افسردہ اور پرمردہ رہتا ہے ہمیشہ، کسی کو کھانا پکانے کا سلیقہ نہیں، کوئی فضول خرچ ہے، کوئی بہت زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم خوراک ہے،
کوئی بد اخلاق ہے اور کوئی حاسد، کوئی کاہل ہے، کوئی بد زبان ہے، کوئی خود غرض ہے اور کوئی کینہ پرور غرض۔ اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے عیوب انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی مرد یا عورت ایسی نہیں ملے گی ان میں سے کوئی ایک یا چند عیب موجود نہ ہوں۔ عام طور پر شادی سے پہلے اپنے ذہن میں ایک ایسے خیالی پیکر کو مجسم کر لیتے ہیں جو ہر عیب سے پاک اور ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اور اسے اپنی آئیڈیل کا نام دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کامل ترین صفات کی مالک ایک فرشتہ صفت لڑکی ان کی شریک حیات بنے گی، اور اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس لڑکی کا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا۔ کیا آپ اس آئیڈیل کے مطابق ہیں؟ اپنے آئیڈیل کو تلاش کر رہے ہیں، عورت کی آئیڈیل کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بھی ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا، ایک تخیلاتی ایک شہزادہ ہوگا جو کہ جس کی وہ بیوی بنے گی۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ جب شادی کرتے ہیں اور بیوی ان کے خیالی خاکے پہ پوری نہیں اترتی تو اعتراض کرنا اور عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کو ناکام اور اپنے آپ کو بد نصیب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی بد نصیبی اور ناکامی کا روتے ہیں، عیب نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت معمولی اور ناقابل اعتنا خامیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اور ایک چھوٹی سی خامی کو اپنے ذہن میں بہت بڑا تصور کر لیتے ہیں۔ بیوی کی تحقیر کرتے ہیں یا دوسروں کے سامنے اس پر تنقید کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی شادی شدہ زندگی کے سکون و ثبات کو متزلزل کر کے خود اپنی اور اپنی بیوی کی رنجیدگی اور پریشانی کا اسباب فراہم کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے بیوی پہ تنقید کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوی کے دل میں آپ جگہ بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں اس کے دل کے اندر، اور اگر وہ بھی تنقید کرتے اور تم سب کے سامنے کہہ دے تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، پھر بعد میں آپ ہی شکوہ کریں گے بجائے اس کے کہ آپ نادم ہوں۔ ان عیب جوئیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی دلی طور پر مقدر خاطر ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس کی محبت اور دلچسپی میں کمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی اور تحقیر و بے عزتی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کیا زندگی ہے ایسے لوگوں کی! اگر اس صورت میں زندگی کی گاڑی چلتی رہے تو آخر عمر تک اچھے دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا گھر جس میں خلوص و صفائی اور مہر و محبت نہ ہو خوشی اور اطمینان و سکون کی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مرد اپنی شادی شدہ زندگی کو ناکام اور اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں وہ ناخوش رہتے ہیں، اور وہ عورت جو مسلسل تحقیر و عیب جوئی کا نشانہ بنتی رہتی ہے، دونوں ہی ہمیشہ خطرناک امراض اور خصوصاً نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے اور طلاق و جدائی تک بات پہنچ گئی تو عموماً میاں بیوی دونوں کی ہی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اگر بچہ بھی ہو گیا ہو، کیونکہ اول تو ایسا مرد سماج میں اپنی حیثیت و آبرو کھو بیٹھتا ہے اور لوگوں میں ایک حوث پرست اور بے وقوف انسان مشہور ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلی شادی اور طلاق کے نتیجے میں اسے مالی اعتبار سے بھی بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی تلافی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور دوسری شادی کے لیے بھی بہت خرچ کی ضرورت ہے جس کی فراہمی آسان کام نہیں۔ ان نقصانات کو برداشت کر کے بعید نظر آتا ہے کہ اپنے اقتصادی حالات کو آسانی کے ساتھ بہتر بنا سکے۔ تیسرے یہ کہ معلوم نہیں آسانی کے ساتھ مناسب اور بے عیب بیوی مل سکے گی۔ اول تو یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دینے سے جو بدنامی ہو جاتی ہے اس کے سبب بہت کم لڑکیاں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے لڑکی مل بھی گئی تو معلوم نہیں پہلی بیوی سے بہتر ہوگی یا نہیں۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مخصوص عیب اس میں نہ ہو جو پہلی بیوی میں نظر آتا تھا، لیکن ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مکمل طور پر بے عیب اور ہر نقص سے مبرہ ہو۔ دوسری بیوی میں متعدد عیوب موجود ہوں، خدا نہ کرے پہلی بیوی سے بھی بدتر ہو۔ ایسی صورت میں چار و ناچار جیسے بھی ہو اس سے نبھانا پڑے گا۔ ایسے میں بہت کم مرد ملیں گے جو اپنی
दूसरी शादी से खुश व मुतमईन हों, लेकिन अपनी इज्जत व आबरू बरकरार रखने के लिए मजबूर हैं कि निभाए जाएं। अब अपनी इज्जत और आबरू को बरकरार रख के निभा रहे हैं, पहली वाली से भी निभा सकते थे। लेकिन अक्सर देखने में आया कि बहुत से मर्दों ने दूसरी बीवी को छोड़कर फिर पहली बीवी से ताल्लुकात बहाल कर लिए। तो बिरादर अजीज, अपनी बीवी को बदबीनी और ऐब जोई की नज़र से क्यों देखते हैं, और बात छोटे छोटे और नाकाबिल एतना उयूब को इस कदर अहमियत क्यों देते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो ऐब बहुत बड़े और नाकाबिल माफ़ी ऐब बनकर आपकी नज़रों में समा जाएं और आपकी और आपके ख़ानदान की ज़िंदगियों को तबाह कर डालें। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी औरत है कि जिसमें कोई ऐब ना हो? क्या आप खुद अयूब से मुबर्रा हैं कि इस बात की तवक्को है कि बीवी मुकम्मल तौर पर बेऐब हो? उसूली तौर पर इन छोटी छोटी खामियों की कोई अहमियत और वक़्त ही नहीं है कि इसकी खातिर ज़िंदगियों को तबाह कर डाला जाए। आप अपनी बीवी के सिर्फ उयूब और खामियों को ही देखते हैं, उसकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप इंसाफ की नज़र से देखें और हकीकत का मुकाबला कर सकें तो देखिए कि इसमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ भी मौजूद हैं जिनके सामने उसकी खामियाँ मांद पड़ गई हैं, और इन खूबियों पर अगर आप तवज्जो करेंगे तो मामूली सा ऐब दरअसल ऐब शुमार करने के काबिल ही नहीं होगा। इस्लाम में ऐब जुई को एक बहुत बुरी और ज़रर रसां सिफत कहा गया है और सख्ती से इसकी ममानियत की गई है। तो जनाब रसूल खुदा का फरमान सुना के आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि ए वो लोगों जो ज़बान से तो इस्लाम के मुद्दई हो, लेकिन ईमान ने तुम्हारे कुलूब पर असर नहीं किया। मुसलमानों की बदगोई न करो और ऐबजोई की फ़िक्र में न रहा करो। जो शख्स दूसरों की ऐबजोई करता है वो खुदा की ऐबजोई का निशाना बनेगा, और ऐसा शख्स ख्वाह वो अपने घर में हो रुस्वा होगा। इसी के साथ इस चैप्टर को हम अभी क्लोज करते हैं। तो जनाब अब आपके जवाबों की तरफ, बल्कि सवाल तो नहीं है, अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से आप लोगों को। जैन साहब ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पर्ल ऑफ योर विजडम टू गाइड। ये भी आपके इतने खूबसूरत जुमले हैं, मैं आपका इस पर शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फिर जैन काज़मी साहब ने फरमाया कि किस्मत और बीवी तंग तो बहुत करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो ज़िंदगी बदल लेती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, किस्मत जो है वो इंसान अपने हाथों से बनाता है, और अगर उसको चाहे तो अच्छी किस्मत बना ले, चाहे तो उसे बदकिस्मती में तब्दील कर दे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। एक तकदीर है कि जो अल्लाह ताला ने बनाई है, और तकदीर भी बदली जा सकती है। उम्मुल किताब लोहे महफूज में जो अल्लाह पाक ने अपने पास एक किताब महफूज रखी हुई है, उसमें चाहे तो वो आले ना आले वो उसको तब्दील कर सकता है, लेकिन किस्मत जो है वो हमने खुद बनानी होती है। तो बीवियों को चाहिए कि वो बिल्कुल भी तंग ना करें कि लेकिन जब साथ देती हैं, लेकिन क्यों, बस साथ दें। जब साथ देंगी ज़िंदगी बदल जाएगी तो खुशियाँ खुशियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला, फिर कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने मज़ीद फरमाया कि बेहतरीन बीवी की एक सिफत ये भी है कि वो मर्द की हैसियत के मुताबिक खर्च करे, ना शुक्री गिला शिकवा ना करे, मुश्किल वक्त में शौहर की हौसला अफजाई करे और साथ दे। नो डाउट, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शुक्र गुज़ार बीवी जो है वो अपने घर को जन्नत बना सकती है कुछ ना होते हुए भी, लेकिन उसे अगर शौहर की मोहब्बत हासिल है। अच्छा जी, दोबारा फरमाया था कि रूहानियत पर ये पे भी वीडियो बनाएं, क्या हर शख्स इसको हासिल कर सकता है। रूहानियत पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जहाँ तक ये रहा कि हर शख्स इसको हासिल कर सकता है, तो क्या हर शख्स डॉक्टर बन सकता है? हर शख्स जो है बैरिस्टर बन सकता है? हर शख्स जो है बिजनेसमैन बन सकता है? ये तो अंदर से एक ऐसा जज्बा उभरता है कि जो इंसान को अपने ले जाता है रूहानियत की तरफ,
रहमानियत की तरफ या शैतानियत की तरफ, तो ये इंसान की जिबल्लत में ये चीज़ पैदा होती है कि अगर किसी में उसकी थोड़ी सी भी जड़ पाई जाती है तो अब उसको पानी देने की सिर्फ ज़रूरत होती है, और वो पानी अगर उसे मिल जाए तो वही तनावर दरख्त बन के रूहानियत के फल देना शुरू कर देता है। उसके बाद हसन अली साहब ने कहा कि मैंने एक बयान सुना था कि जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे वो जानिया है, क्या ये दुरुस्त है? अगर कोई जानिया औरत खुशबू लगाकर जाती है तो वो अपने आप को एक गैर जानी औरत शो करती है, और साथ ही साथ ये इज़हार भी होता है उसका कि खुशबू की स्मेल महसूस करके लोग उसके करीब हों, उसे देखें। लेकिन आपने ये किससे सुना, किसका बयान था कि खुशबू लगा के जा रही तो वो जानिया हो जाएगी? जानिया की तो सज़ा ही कुछ और है। तो मैंने जो कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी आपको, उसमें इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये कि वह अल्लाह की रहमत से उस वक्त तक महरूम रहती है जब तक कि वो घर वापस ना आ जाए, और जिस पे अल्लाह की रहमत ना रहे तो इससे बड़ी बदकिस्मती की और क्या बात है। लेकिन जानिया हरगिज़ नहीं हो सकती कि वो किसी की बाइज्जत बीवी हो सकती है, और ये गलती उससे हो गई है कि वो खुशबू लगा के बाहर जा रही है, लेकिन उसमें उसकी नीयत ये नहीं थी कि उसकी खुशबू को जाना लोग महसूस करें और वो उनके करीब रहे या उनके कुर्ब में रहे। अच्छा, सुबह औरत जल्दी उठे और घर के काम निपटाने के बाद औरत बनी सवरी रह सकती है, पर सुबह को उठे कौन? तो सवाल तो यही है कि सुबह को उठे कौन? आजकल की लेडीज़ बिलखुसूस बड़े शहरों में रातों को जागते हैं, उल्लू भी रात को जागता है, लेकिन वो फिक्र करता है। बहुत फ़िलासफ़र है उल्लू जो है, और उसको बहुत मालूमात होती हैं कि अगर उसकी कोई ज़बान समझ सकता होता सिवाय अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अल्लाह के सालेहीन बंदों के, तो पता चलता कि जो वो फ़िक्र कायम करता है और जो उसकी सोच है वो किसी की सोच नहीं है। लेकिन हम तो चमगादड़ों की तरह जागते हैं रात को, और सुबह को कुत्तों की तरह सो जाते हैं। फिर जब आँख खुले तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। जाहिर है कि ऐसे घरों में कहाँ से जो है ना अल्लाह की रहमत आएगी। जब फरिश्ते रहमत बांटने के लिए आते हैं, रिस्क देने के लिए आते हैं, तो जो सो रहा होता है फरिश्ते उसको कैसे दें? जो जाग रहा होता है, उसमें चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, सहनी क़ुव्वतों में से हो, तकफ़ीरी क़ुव्वतों में से हो, मुसलमान क़ुव्वतों में से हो, क्रिश्चियनिटी में हो, कहीं भी हो, अगर वो जाग रहा है तो फरिश्तों ने उसका रिस्क देना है, क्योंकि अल्लाह ताला उन सब का राज़िक़ व खालिक है। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि दुनिया बहुत भड़कर है। ये आपकी रिसेप्शन के ऊपर है। जो कुछ मैं बयान करता हूँ, अब ये आपका रिसेप्शन है। आपने एक माइक देखा है कि किसी माइक को बिल्कुल चेहरे के करीब लाके भी उसकी आवाज़ जो है ना लोगों को साफ सुनाई नहीं देती? ये उस माइक की रिसेप्शन है। और एक माइक ऐसा है कि जो आपसे बहुत दूर है और आप बात कर रहे हैं तो दुनिया उसको सुन रही है। ये उस माइक की रिसेप्शन है। हमारा जहन भी एक माइक की तरह है कि उसको कबूल करता है या नहीं करता है। तो ये सब हमारी रिसेप्शन के ऊपर है कि हम कितना किस चीज़ को जो है ना अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी खुशी होती है कि मैं जो कुछ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो बराबर साबित हो रही है। बाकी ये कि मेलाज़मा का इलाज पूछा है तो ये मैं दूसरे प्रोग्राम में आपको इसकी कुछ तफसील भी बताऊंगा और इसका इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करूंगा और दवा भी बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब की जान व माल व इज़्ज़त व ईमान व आबरू की हिफाजत फरमाए। और मेरे महबूब, जहाँ जहाँ तेरी मखलूक परेशान हाल है, तेरी मदद की तालिब है, तो उनकी मदद फरमा, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो।
کہ یہاں کے پاکستان کو بھی بالخصوص میرے اللہ ہمارے ملک کو آباد رکھ ہمیشہ، اور ان کے توڑنے والوں کے جو اذہان ہیں کہ اس کو توڑ دیا جائے، ان کے دماغوں کو میرے اللہ تو مفلوج کر دے، اور ان کو ہم رہیں یا نہ رہیں ہمارا یہ ملک قائم رہے، ہمارے بچے اس میں رہیں، اپنی زمین پر رہیں، اپنی سرزمین پر رہیں۔ یہ لوگ تو چلے جائیں گے، گھر ہیں دوسرے ملکوں میں ان کے گھر ہیں، وہاں پہ ان کی پابندیاں بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ہاں یہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز آزادانہ طور پر عیاشی کے لیے نہیں ملتی۔ تو اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔